اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یوتھ تمہاری ہاتھ میں، تمہارے یوتھ تمہارے ہاتھ میں. پوری قوم کا مستقبل ہے، خاص طور پر مہاجر قوم کا، جو پنجابی فوج کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا شکار ہے. تمہیں سوچنا ہے، تمہیں سمجھنا ہے. دیکھو، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا شوہر کس طرح رینجرز پکڑتی ہے، فوج کے افسران پکڑتے ہیں اور انہیں کس طرح لاپتہ کر دیتے ہیں. روتی ہوئی ماؤں، بہنوں، بیواؤں، یتیم بچوں، لاپتہ کارکنوں کے بچے بچیوں، ان کی بیویوں، ان کی ماؤں، ان کے بھائیوں، ان کے والدین کی فریادیں سنو، ان کے بھائیوں کی فریادیں سنو. اور اس کو سن کر خالی صرف یہ نہیں کہ بس سن لیا، سوچو، کیا ہم سب کو اسی طرح لاپتہ ہو کر پوری قوم کو، اپنی بیٹیوں، ماؤں کو بے سہارا چھوڑ دینا ہے، یا عزت کی زندگی کے لیے غیرت مند قوم کے نوجوانوں کی طرح میدان میں آنا ہے؟ تو میں خصوصاً یوتھ کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، گرلز اینڈ بوائز، اسکولوں کے طلباء، کالجز کے طلباء، یونیورسٹیز کے طلباء طالبات، آپ لوگ سوچیں، غور کریں، اور پھر دیکھیں، سوچیں، غور کریں کہ مہاجروں کے ساتھ جنہوں نے اس ملک کو بنایا، ان کے ساتھ 1992 سے لے کر 2013 تک اور 2013 سے لے کے آج تک کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بچے بچیوں سب کو السلام علیکم، دعا اور کروڑوں پیار. السلام علیکم. میں اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہوں، میں ان مہاجر قوم کے بھٹکے ہوئے اور غدار مفاد پرست، صرف اپنی جان بچانے کے لیے جو شہیدوں کے لہو پر آج بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، ایم این ایس، ایم پی ایس، سینیٹرز بنے ہیں، ان بے غیرتوں سے میں نے کہا استعفے دے دو، جو ظلم ہو رہا ہے. مگر انہوں نے شہیدوں کے لہو کو بھول کر
اپنے عیش و عشرت کا سامان برقرار رکھنے کے لیے نظریے کو لات مار دی، شہداء کے لہو کی بے حرمتی کی، ان سے، ان کی قربانیوں سے منہ پھیر لیا، لاپتہ ساتھیوں کے والدین کے دکھ اور درد، دکھ اور درد سے لاپرواہ ہو گئے اور اپنی مستیوں میں مست ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ لاپتہ ساتھی جو مہاجر لاپتہ کیے جا رہے ہیں، پاکستانی فوج کے افسران رینجرز کو لے جا کر انہیں پکڑ کر غائب کر دیتے ہیں، یہ پاکستانی فوج ہے۔ پاکستانی فوج یہ جو کچھ مہاجروں کے ساتھ کر رہی ہے اس پہ مہاجر بولے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور مشال جسے مردان یونیورسٹی، عبدالولی خان یونیورسٹی میں بے دردی سے شہید کیا گیا، جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اس کی والدہ محترمہ کا ویڈیو میسج بھی، انٹرویو بھی سنیے، دیکھیے اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ماں بہنوں، یوتھ، مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے؟ خاموش رہنا ہے، تحریک کو ختم کر دے، باقی لوگوں کو سب کو پی ایس پی اور پی آئی بی ٹولے میں بھیج کر شہیدوں کی قبروں کو کیا مسمار کر دے، یادگار شہداء جو ہے اس کو توڑ ڈالے؟ سوچو، پوری دنیا میں اوورسیز میں رہنے والے جنہوں نے اسائلم حاصل کیے ہیں، اسائلم حاصل کیے ہیں، وہاں پھر شادیاں کی ہیں، بچے پیدا کیے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، وہ سوچیں کہ اسائلم میں وہ اس لیے گئے تھے کہ وہ شہیدوں کو بھول جائیں گے، وہ لاپتہ ساتھیوں کے والدین کے دکھ درد کو بھول کر اپنی زندگیوں میں مست ہو جائیں گے، بال بچوں میں مست ہو جائیں گے۔ اوورسیز میں رہنے والوں، ذرا غور کرو، ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ تمہاری یہ بے حسی آیا قوم کی بربادی کا سامان کر رہی ہے یا ان کی حفاظت کر رہی ہے، ان کی حفاظت کا سامان کر رہی ہے؟ سوچو، غور کرو۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے اور پھر نعرہ لگائیے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مہاجروں کو شہید لاپتہ کرنے والی پاکستانی فوج زندہ باد، زندہ باد۔ خوب نعرے لگائیے، پی آئی بی والے اور پی ایس پی والے بھی یہی تو لگاتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ انہوں نے اربوں روپے آئی ایس آئی سے حاصل کیے اور آپ جو اوورسیز میں رہ رہے ہیں انہوں نے اسائلم حاصل کی ایم کیو ایم کے نام پر، پھر نوکریاں کی، شادیاں کی، بچے پیدا کیے، اس کے بعد نظریے کو بھول گئے، تحریک کو بھول گئے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے یا کام کرنے کا اگر
شوق بھی ہوا تو گروپ بندیاں کرنے لگے. میرا کام سمجھانا تھا، سمجھانا ہے، سمجھا رہا ہوں. کب تک سمجھاتا رہوں گا؟ میں بھی تو آپ جیسا انسان ہوں. کب غیرت آئے گی آپ لوگوں کو؟ اوورسیز کے اسائلم لینے والے کم از کم ساتھی سوچیں. یاد رکھیے، آج کسی کی بیٹے بیٹی، بیٹے بھائی شوہر، والدین باپ لاپتہ کیے جا رہے ہیں. اگر کل خدا نخواستہ آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کہ گھر گھر ماتم ہو، خدا رسول کے واسطے جاگ جائیے، جاگ جائیے، جاگ جائیے. بہت ہو گیا. اوورسیز میں رہنے والوں جاگ جاؤ، جاگ جاؤ. ایم کیو ایم اوورسیز کے ساتھیوں جاگو، جاگو، جاگو. خدا رسول کے واسطے جاگو. شہیدوں کو مت بھولو. یتیم، شہیدوں کے یتیم بچوں کو، بیواؤں کو مت بھولو. ان کے بے سہارا بوڑھے والدین کو مت بھولو. یہی تم سے اپیل کرنی ہے. آؤ، لاپتہ ہو جانے والے، کر دیے جانے والے، جنہیں پاکستانی فوج کے افسران نے رینجرز کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر گرفتار کیا ان کے سامنے اور والدین کے سامنے، اور پھر لاپتہ کر دیا. آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں. ویڈیو دیکھیے، پھر آپ کی مرضی، آپ کیا کہتے ہیں. آج 20 اپریل 2017 کی تاریخ ہے. تھرسڈے کا دن ہے. لندن وقت کے مطابق اس وقت صبح کے 6:15 بج رہے ہیں، اور میں یہ میسج ریکارڈ کروا کر آپ سے فریادیں درخواستیں کر رہا ہوں. قوم کی عزت کی خاطر معصوم اسیران جو ہیں، لاپتہ جو ہیں، ان کی بازیابی کے لیے، ان کی رہائی کے لیے جو اسیر ہیں اور جو شہید ہو گئے، کہ ہم اتنی غیرت تو پکڑ لیں کہ ان کا سہارا بچوں کا، یتیم بچوں کا بن جائیں، جو پڑھ نہیں سکتے کہ پیسہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں. سوچو اوورسیز میں رہنے والوں، سوچو. تم لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ لوگ مہینے میں اگر 10-10 20-20 ڈالر بھی دیں اور جمع کر کے مجھے بھیجیں، تاکہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں. خرچے بہت ہیں. ہم ادھار پر ادھار لے کر ابھی تک کام چلا رہے ہیں. خدا کے لیے اس پر سوچئے. یقیناً اوورسیز کے ساتھیوں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ ضرور مدد کی. اس کے بعد پھر وہ غافل ہو گئے.
آئیے ویڈیو دیکھیے، پھر آپ کا جو دل چاہے وہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیے مہاجر، اللہ ہمت جرت غیرت دے سوئے ہوئے پاکستان میں رہنے والے مہاجروں اور اوورسیز میں رہنے والے مہاجروں کو، یا اللہ ان میں غیرت پیدا کر دے، ہمت پیدا کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ بیدار ہو گئے تو جیے مہاجر، سدا جیے، سدا جیے، سدا جیے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھیے۔ Crack down against crime. ان کے گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ حکومت ہمیں یہ جواب دے۔ ان بچوں کی فیسیں کون بھرے گا جب سرپرست ہوا ہے؟ یہ ظلم ہے اور ناانصافی ہے۔ کام کر رہا تھا مسجد کے نیچے، وہاں سے اٹھا کے لے گئے، آج تک پتہ ہی نہیں۔ 20 مہینے ہو گئے، 20 مہینہ چل رہا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کون لے گیا ہے، لنسی لے گیا ہوگا، کون لے جائے گا۔ سب جگہ درخواست لگا دی میں نے، ہر جگہ لگائی ہے، ہر جگہ، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ ہائی کورٹ میں بھی لگی ہوئی ہیں درخواستیں، سب جگہ لگی ہوئی ہیں، مگر ابھی پتہ نہیں نام کبھی نہیں دے رہے، کیا دے دے۔ ایک بات کہنا چاہوں گی، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے اجداد نے بنایا ہے، صرف جانوں کی قربانی نہیں، عزتوں کی قربانیاں بھی دی ہیں ہماری ماؤں نے، ہماری نانی دادیوں نے، عزت پامال ہوئی، عزت پاکستان بنا۔ آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پاکستان زندہ باد کا کیا مطلب؟ پاکستان سے زندہ باد، اب پاکستان سے زندہ بھاگ یا زندہ باد زندہ بھاگ ہے۔ کیا بچوں کو ہم بتائیں کہ ہمارا وطن ہے؟ جانا آنے والوں کا پتہ کتنا ڈھکے، 3 بجے رات کے، 4 بجے رات کے۔ میرے گھر میں بیوہ عورت ہوں، صبح میرے بھائی کا جنازہ، میت اٹھ کے انتقال ہوا، شام کو میرے صبح 5 بجے بھانجے کو لے گئے، 9 بجے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اب بتاؤ زندہ کو رہوں، بھانجے بھتیجوں کو رہوں یا میرے بھائی کی لاش پہ رہوں؟ کس کو رہوں؟ بیوہ عورت، چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر میں ایسے براتے کودیے 4 دفعہ، منہ پہ کتے کی طرح لمبے چوڑے، منہ پہ ماسک، ہر جگہ گھوم رہے، بیچنے، موبائل اٹھا رہے، چیز اٹھا رہے، بہویں بیٹیاں، کسی کی 3 بجے رات کے، کسی کی سیزن پہ چادر ہے نہیں ہے، دوپٹہ ہے نہیں ہے۔ آپ بتاؤ، اولاد والے بھی ہو، ماں بہنوں والے بھی ہو، کیا کسی کے گھر میں کوئی اس طرح کمروں میں لاٹیں مار کے دروازے توڑ کے گھستا ہے؟ بہن بیٹیاں کیسے سوتی ہیں؟ کیا اس طرح مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے محافظ نہیں ہے، ہماری بے عزتیوں کے وہ ہے، عزتوں کے محافظ نہیں ہے، ہماری بے عزتی کرنے کے حقدار ہیں۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا کوئی اپنا اس سے بچھڑ گیا ہو یا چھن گیا ہو۔ یہ وہ مظلوم ہے کہ جن کے پیارے ستمبر 2013 سے کراچی میں ہونے والے آپریشن کے دوران گرفتار کر کے لاپتہ کر دیے گئے۔ کسی بوڑھی ماں کے بیٹے کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا تو کسی کے بھائی کو غائب کر دیا گیا۔ کسی کا سہاگ اس سے چھین لیا گیا۔ میرا آگے پیچھے کوئی کمانے والا نہیں، خالی ایک ہی کا، ان کو بھی اٹھا کے لاپتہ کر دیا۔ خدا کو مانے، میرے ہسبینڈ کو لا دیا، میرے بچے بہت بیمار ہو گئے، 3 بچے ہیں میرے۔ تو کسی معصوم کے باپ کو اٹھا لیا گیا۔ یہ سب کئی ماہ سے اور بعض تو 3 سالوں سے اپنے پیاروں کے لیے تڑپ رہے ہیں، انصاف کے لیے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، لیکن ان کی داد فریاد سننے والا کوئی نہیں، انہیں انصاف فراہم کرنے والا کوئی نہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں۔ ذرا جواب دیجیے، کیا یہ پاکستانی نہیں؟
کیا یہ اس ملک کے شہری نہیں؟ کیا انہیں انصاف فراہم کرنا ہمارے حکمرانوں کا فرض نہیں؟ ذرا سوچئے، کیا اپنے ہی ہم وطنوں، اپنے ہی شہریوں کے ساتھ کیا جانے والا ایسا سلوک کیا ان کے دلوں میں اچھے جذبات پیدا کر سکے گا؟ ذرا ان آنسو بہاتی بوڑھی ماؤں، صدموں سے نگھال بزرگوں، روتی ہوئی بہنوں، بلکتی ہوئی سہاگنوں اور روتے ہوئے معصوم بچوں کی سسکیوں کو غور سے سنیں، ان پر غور کریں۔ ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اشکوں میں صاف دکھائی دیتے ہوئے صدموں اور رنجو الم کو دیکھیے، ان کی آہوں اور سسکیوں میں چھلکتے ہوئے دکھوں کو پہچانیے، ان کی فریادوں میں ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو دیکھیے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ان میں آپ کا کوئی اپنا ہوتا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ ذرا سوچئے، ان کی فریاد سنیے، ذرا سوچئے۔ پاس آپ سے پوچھنے کو حقیقتاً سوال نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ مشال کی ہمیں بتانا چاہتی ہوں، جو آپ سوچ رہی ہیں، جو آپ محسوس کر رہی ہیں، وہ آپ بولنا چاہتی ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ قاتلوں کو کھلے عام سزا ملنی چاہیے۔ حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا، اگر کچھ کیا گیا ہوتا تو آج بھی یہ قاتل پکڑے جاتے، اور وہ بھی ایسے ہی قتل ہوتے جیسے میرے بیٹے کے ساتھ ظلم اور جبر ہوا۔ یہ قصہ تب ختم ہوگا جب ظالموں کو کھلے عام سزا ملے گی۔ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، انہوں نے میرے خوبصورت پھول جیسے مشال کو بے گناہ مار دیا۔ اس کی موت پر اس کی جو بے عزتی کی گئی وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ لوگ مردان میں ہی ہیں، یہی وہ گروپ موجود ہے۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ یونیورسٹی نہیں دہشت گردی کا اڈا ہے۔ ان کے ساتھ پولیس اور ٹیچرز بھی ملے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا ظلم نہیں کرتا جو ظلم میرے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ اس یونیورسٹی سے کوئی ٹیچر نہیں آیا اور اس کے مرنے کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ 2 بجے اسے مارا گیا اور مردان سے شام کو اس کی لاش گھر لائی گئی۔ وہ انسان قتل ہو جس نے میرے بیٹے کے سر پر گملہ مارا، پھر وہ انسان جس نے اسے گولی ماری، اور وہ جس نے اس کی ناک میں پیچکس مار کر ناک کو پھاڑا۔ وہ انسان کیسے بچا ہوا ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ میں نے اپنا بیٹا شہادت کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے اسے شہادت کے لیے نہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ قوم کی خدمت کرے۔ اور جب وہ اس جگہ پہنچ گیا تو اسے بہت بے رحمی اور بدنامی سے مار دیا گیا۔ اس کا گناہ بھی بتا دیں۔ آج میں رو رہی ہوں، یہ تقریر کر رہی ہوں، 3را دن ہے، میری آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں ماں ہوں، میں رو رہی ہوں، کل کو اور مائیں بھی ایسی روئیں گی۔ یہ اسلام بھی اب میرے ساتھ انصاف کرے گا، یہ حکومت میرے ساتھ انصاف کرے گی، اور یہ جو بڑے بڑے لوگ یہ بھی سامنے آئیں گے جو کہتے ہیں ہم غریبوں سے انصاف کرتے ہیں، آ جائیں، آج انصاف کریں۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریک کے ساتھیوں، پرٹیکولرلی یوتھ، نوجوانوں، آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی؟